شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اس وقت کو تلاش کرو جب دل بکھرا ہو، آنکھیں بھیگی ہوں، جب رات کی تنہائی رب کے قریب کر دے، کیونکہ وہ وقت درود پاک پڑھنے کا وقت ہے جب تم خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، درود پاک پڑھنے کا خاص وقت جب سب کچھ ملتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی زندگی کی دوڑ میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ رب کو یاد کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن سنو، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی وہ صدا ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو درود شریف پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے؟ ایک ایسا لمحہ جب اگر تم درود پڑھ لو تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ وہ لمحہ سحری کا وقت ہے۔ جی ہاں، وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب فضائیں خاموش ہوتی ہیں، جب رب خود بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کوئی جو مانگے میں عطا کروں۔ اور اگر اس لمحے میں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی درود بھیج دیا جائے تو وہ درود حاجتوں کی کنجی بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک ہر بند دروازے کی چابی ہے، اور کیا خوب چابی ہے، دل کا سکون، آنکھوں کے نور، رزق کی فراخی، گناہوں کی معافی، یہاں تک کہ دل کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ اور صرف سحری ہی کیوں، یہ ایک اور وقت ہے، جمعے کی شام، عصر سے مغرب کے درمیان، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر اس وقت درود پاک پڑھا جائے تو آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں۔ فرشتے جو درود لے کر آسمان تک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، تو اس کی دل کی دعائیں پوری فرما دے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری دعائیں بھی ایسی بارگاہ میں سنی جائیں؟ تو پھر اپنے دل کو درود سے مہکاؤ، اپنی زبان کو درود سے تر رکھو، چاہے دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا ہجوم، دل سے ایک ہی صدا نکلے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ یاد رکھو، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ عشق ہے، رابطہ ہے، دعا ہے، دوا ہے، قرب ہے، روشنی ہے، اور وہ خاص وقت سحری کی تنہائی، جمعے کی شام، اذان کے بعد، نماز سے پہلے، سجدوں کے درمیان، ہر لمحہ درود سے قیمتی ہو سکتا ہے اگر دل سچا ہو۔ تو آج سے عہد کرو کہ روز کم سے کم ایک خاص وقت ایسا ضرور نکالو گے جب دنیا کو چھوڑ کر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو گے، کیونکہ جب تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہو، وہ بھی تمہیں یاد فرماتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے نہیں رہتے۔ وہ درود پڑھتا ہے تو دل جگمگانے لگتا ہے، اور یہی درود بگڑی تقدیروں کو سنوار دیتا ہے۔ تو دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اسی لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے الفاظوں پر صدقہ دل سے آمین کہیں، کیونکہ خلوص نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ اب تک ایجاد نہیں ہوا۔ اور کوئی جب آپ سے یہ کہے کہ میرے حق میں دعا کریں تو دعا ضرور کیجئے، یہ آپ پر رب کا ایک اور انعام ہوا۔ اس اعزاز کو رب کی خاص عطا سمجھ کر اور بھی شکر گزار بن جائیں۔ اے رب کائنات، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے اور درود پاک پڑھنے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، ہماری زبانیں درود سے خالی ہیں، دل سیاہ ہیں، آنکھیں خشک ہیں، مگر آج اس لمحے ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود کے صدقے ہمارے دلوں کو صاف کر دے،
ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دے، اور وہ لمحہ عطا کر دے جب درود ہماری زبان پہ ہو اور تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ درود پاک پڑھو، اس وقت پڑھو جب تم سب کچھ ہار چکے ہو، تب وہ درود تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا سب کچھ پا لینا ہے۔ بے شک، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی درود پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔